وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف درس نمبر 1298، آیت نمبر 9 سے 12، حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ والے بننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے، یعنی ان کو سلائے رکھا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 9. لفظی ترجمہ، ام حسبتا، کیا خیال ہے تمہارا، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ غار اور کتبہ والے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں والے عجیب چیز تھے. اذ اوى الفتية الى الكهف، جبکہ چند نوجوان اس غار میں آ بیٹھے. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اس کام میں ہمارے لیے کامیابی کا سامان کر دے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر ہم نے کئی سال تک غار میں ان کے کان بند کر دیے. ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا. لنعلم، تاکہ لوگوں کو بتا دیں. ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دونوں جماعتوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے. سامعین کرام، سورہ کہف ہے اور غار والے، اس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اور بنیادی واقعہ جو ہے، میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا، آخرت کا ہے. اور آخرت، وہ آخرت جس پہ آج کے مسلمان کا کوئی ایمان، ذرہ برابر ایمان نہیں ہے. ہم آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، ظاہر کے لیے جیتا ہے اور ظاہر کے لیے ہی مرتا ہے. اور یہ دیکھیں، مذاق بات نہیں ہے.
ایسے سب لوگ دوزخ میں جائیں گے جن کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہوگا. جن کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے وہ جائیں گے جنت میں، لیکن جن کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے یہ جائیں گے جہنم میں. دیکھیں اپنے آپ کو خوش فہمی تسلیاں مت دیں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اور زکاتیں دے رہی ہوں اور یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں. اپنے لیے یعنی ہم نے دراصل ایک سودا پسند کر لیا ہے اور وہ جہنم کا سودا ہے. یہ واضح طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جہنم آپ نے اگر دنیا کو پسند کر لیا ہے رہنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آخرت میں جہنم کو پسند کر لیا ہے اپنے لیے. دیکھیں کافر جہنم میں جائیں گے، اور جو سورہ ابراہیم کی آیت اور 2 اور 3 میں آپ دیکھ لیں لفظی ترجمہ کہ جو دنیا کی زندگی سے زیادہ پیار کرتے ہیں بمقابلہ آخرت کے، وہ کافر ہے اور وہ جہنم میں جائے گا. میرے الفاظ میں تلخی نہیں ہے، اللہ نے جو بیان کیا ہے حقیقت یہی ہے. وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ فما اصبرہم علی النار. ہمارے بارے میں یہ 2021 کے مسلمانوں کے بارے میں کہ کیا عجیب لوگ ہیں، انہوں نے تو آگ پر قناعت کر لی ہے، ہمارے لیے آگ ہے. ان لہم النار، ان کے لیے آگ ہے. کس کے لیے؟ آج کے مسلمان کے لیے. یہ میں اصل میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا تو یقین آنے والا نہیں ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، تو بہرحال کہنا تو میرا فرض ہے. بہت ہی یعنی بری حالت ہے آج کے مسلمان کی. اچھا چلیں، اچھا اب یہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یہ عجیب واقعہ نہیں ہے، کوئی عجیب نشانی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ نشانیاں بھری پڑی ہیں. میں خود بیٹھا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوں، آپ میرے سامنے، آپ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانیوں کو آپ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. ساری کائنات اور زمین، آسمان اور زمین اللہ کی نشانیاں ہیں. پھر آپ یہ جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں سے بھرے. یہ رات اور دن کا بدلنا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات وما خلق اللہ فی السماوات والارض وبث فیہا من کل دابۃ الی آخری مضمون ہے. لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں. ہم تو دیکھیں غور کرنے والے ہیں نہیں. قرآن سے تو ایک واجبی سا ہمارا تعلق ہے. اگر کوئی میرا درس سن بھی رہا ہے عوام میں تو اس کا ایک واجبی سا تعلق ہے. اس کو دیکھے گا، 1 منٹ دیکھے گا، سنے گا، پھر بند کر دے گا، کوئی فنی کلپ دیکھے گا یا کوئی اور جو اس کو پسند آتا ہے پروگرام. ہم اپنے پسندیدہ پروگراموں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن وائرل نہیں ہوتا، قرآن کا درس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ وائرل ہو جائے. ہاں قصے کہانیاں اگر کوئی بیان کرے، کوئی اسلامی مفکر، تو ہو سکتا ہے وہ پھر وائرل ہو جائے. مسئلہ ہے یہ. تو اچھا بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ اصحاب کہف جو تھے، ترجمہ تو خیر میں نے آپ کو سنا دیا. یہ اصحاب کہف کون تھے ابھی اس کا تذکرہ آتا ہے، آگے چلتے ہیں. اذ اول فتیۃ الی الکہف. فتیہ کہتے ہیں کہ چند نوجوانوں کی ایک ٹولی. جتنے بھی تھے، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ٹولی تھے، جتنے بھی تھے. انہوں نے پناہ لی غار میں. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا. انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما.
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے اس کام میں کامیابی کا سامان کر دے۔ اچھا، اب یہ ہوا کیا تھا، اس کی تفصیل آگے بھی آ رہی ہے، لیکن یہاں میں تھوڑا سا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں تک کا واقعہ تو آپ کے سامنے یہ دراصل دیکھیں، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ واقعات کی ٹو میں نہ پڑھا کریں، یہ کہاں تھے، کون سا واقعہ، کون سا ضلع تھا، دنیا کا کون سا کنارہ تھا، جو بھی تھا، لیکن یہ سارے واقعات میرے لیے، آپ کے لیے ہیں، اور ہمارے لیے حالات آج بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ نوجوانوں کی ٹولی آگے بھی اس کا تذکرہ آئے گا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، یہ آیت نمبر 13 میں آ رہا ہے کہ یہ نوجوانوں کی ایک ٹولی تھی، اللہ پر ایمان لے آئے، ان کی ہدایت میں نے زیادہ کر دی۔ تو بہرحال میں مختصر طور پہ آپ کو یہ 2 آیات کا وہ بتا رہا ہوں جو محاصل ہے کہ ایسے حالات تھے کہ یہ لوگ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، اور انہوں نے ہجرت کر لی وہاں سے۔ چند نوجوان تھے، مسلمان تھے، جو ان کے موجودہ حالات تھے، جو بادشاہ تھا، جو مملکت تھی، جو بھی حالات تھے، اس میں وہاں کا ماحول دین پر عمل کے قابل نہ تھا، یا تو روک رہے تھے۔ اب جیسے کہ ہماری ہجرت ہوئی حبشہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں کو کہ تم اپنے دین کو بچاؤ، اور یہ تمہیں یہاں روک رہے ہیں، رکاوٹیں ڈال رہے ہیں دین پر عمل کرنے میں، تم یہاں سے چلے جاؤ حبشہ، وہاں کا بادشاہ ہے، نیک دل ہے، وہاں جا کے رہو۔ تو ہجرت حبشہ کیوں ہوئی تھی؟ یا بھی ہجرت ہے، اور وہاں، اور ہجرت میں آپ کو کہوں آج بھی لازم ہے اور فرض ہے۔ دیکھیں، مختصر جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، قالوا فیما کنتم، قرآن میں مضمون ہے فیما کنتم، بھئی یہاں دوزخ میں کیوں آ گئے؟ قالوا کننا مستضعفین فی الارض، وہ دوزخی کہیں گے کہ بھئی ہم تو کمزور تھے، ہم نے تو اسلام پر وہاں عمل نہیں کر سکتے تھے، جو حالات میں ہم رہ رہے تھے کمزور تھے، تو دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو وہ فرشتے کیا کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی زمین فراخ نہیں تھی، تم اس میں ہجرت کر لیتے، فتہاجروا فیہا۔ تو یہ ہجرت آج بھی ہو سکتی ہے، ہجرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مخصوص حالات میں جس گھر میں آپ کو دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے، اس گھر سے نکل جائیں، اس قریے سے نکل جائیں، اس بستی سے نکل جائیں، چلے جائیں کہ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، ہمارے صحابہ نے تو درختوں کے پتے بھی کھائے ہیں، رزق کے اسباب، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن میں، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجر ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس پر وہ وسعت، زمین وسیع کر دوں گا، بس بہت سی نعمتیں دوں گا۔ یہ وہ مضامین ہیں جو ہم نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ ہجرت میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج بھی آپ کر سکتے ہیں، جہاں بھی دیکھیں، مقصود تو بندگی ہے، یہ کبھی اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایسی جگہ رہیں جہاں پہ آپ اللہ کے حکم پر عمل نہ کر سکیں، وہاں سے آپ نکل جائیں، فتہاجروا فیہا۔ پھر اس کی تفصیلات ہیں مختلف، وہ اس میں تو میں نہیں جاتا، لیکن دین اللہ، دیکھیں، انسان کا اصل کامیابی کا نقطہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ اگر کوئی سر نہیں جھکانے دینا کسی گھر میں، کسی محلے میں، کسی بستی میں، تو یہ وہاں سے پھر چلا جائے، اسباب کو نہ دے کے، حکم کو دے کے اپنے دین کو بچائے،
اپنے آپ کو آگ سے بچائے، کیونکہ اگر یہ مجبور ہو جاتا ہے تو کلمہ کفر کہنے کی صرف اجازت ہے، لیکن کفریہ اعمال مستقل ایسا ایک نظام اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ چلے جائیں وہاں سے. اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارا حامی و ناصر ہوں، تم ہجرت کر لو. لیکن مجھے سننے والے جو بھی میری یہ بات سن رہے ہیں، تو آپ خود کوئی فیصلہ نہ کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گفتگو سے میرا کوئی غلط مطلب لے لیتا ہے، تو کوئی بھی نوجوان اگر میری بات سن رہا ہے تو آپ پہلے تو توبہ کریں. آج پاکستان کا ایسا ماحول نہیں ہے، یا دنیا میں ایسا ماحول نہیں ہے، وہ تو بہت زیادہ مجبور. آپ یعنی اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، ایسی کوئی وہ نہیں ہے. یہ تو پرانے وقتوں میں یہ بادشاہ جو تھے، یہ وہ تو جو ہے نا قرآن میں اصحاب الاخدود، خندق والے، اس کا واقعہ ہے، انشاءاللہ وہیں پہ تفصیل ہوگی. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، پہلی جو ہے آپ نے ایک نیت بنانی ہے، ارادہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے غلط مقاصد زندگی سے، اللہ کی طرف رجوع، نیت، ارادہ، عزم، اور پھر ایک صاحب ارشاد کو آپ نے دیکھنا ہے. ایک رہنما کا انتخاب ہے، یہ بہت زیادہ لازمی ہے. کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ نے ایک رہنما کو تلاش کرنا ہے جو دین میں اللہ کے راستے میں آپ کی رہنمائی کرے. آپ نے خود انیشیٹو نہیں لینا. رہنما کی رہنمائی میں امیر، دیکھیں اسلام جماعت کا مذہب ہے. لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ. جماعت میں آپ شامل ہوں، کوئی حق شخص کو دیکھیں اور اس کی ظاہر ہے کہ ایک جماعت ہوگی جتنی بھی ہو. ایک آدمی اپنی یعنی جو کامل انسان ہے وہ اپنی ذات میں بھی ایک جماعت ہوتا ہے. ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفہ. ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک جماعت تھے. تو ہر مومن اپنی ذات میں ایک جماعت ہوتا ہے. تو مومن صاحب مومن کو دیکھے، صاحب یقین شخص کو تلاش، سچے شخص کو تلاش کرے. خود انیشیٹو نہ لیں، کیونکہ ہمارا تو اتنا علم نہیں ہے. کسی بصیرت والے سے رابطہ کریں جو دور اندیش ہو، جو اللہ کے اور اس کے رسول سے احکامات سے آگاہ ہو، اس کو اپنا مسئلہ پیش کریں تو وہ آپ کو حل دے دے گا. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ ہجرت کی میں بات کر رہا تھا. تو انہوں نے ہجرت کی، دراصل انہوں نے غار میں 300 سال سونے کا ارادہ نہیں کیا. ان کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ موجودہ حالات میں، ان کے موجودہ حالات میں اسلام پر عمل مشکل ہو رہا تھا. انہوں نے کہا چلو وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأْوَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. یہ بھی آیت آ رہی ہے. غار میں انہوں نے پناہ لے، یعنی ماں باپ کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا. ظاہر ہے نوجوان تھے، کوئی کام ہوگا، باپ کا کام ہوگا، رشتہ دار ہوں گے، کسی کی کوئی بیٹی ہوگی، بیٹا ہوگا، سب کو چھوڑ دیا کہ بھئی ہم نے تو اللہ کے لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذن شتتا. ابھی یہ ساری آیتیں آ رہی ہیں، میں ترجمہ نہیں کر رہا. تو اللہ کی بندگی کا انہوں نے ارادہ کر لیا. اس قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذن شتت. تو یہ چند لوگ، چند نوجوان تھے، عاقل تھے، بالغ تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی اس بستی میں تو ہم اسلام پر عمل نہیں، چلو کسی دور کسی علاقے میں، پہاڑی علاقے میں چلتے ہیں، وہاں کوئی غار ہوگا. اب ظاہر ہے کوئی مکان تو نہیں ہو سکتا، غار ہی میں پناہ لیں گے. وہ
کھلے میدان میں بھی انسان نہیں رہ سکتا، تو غار تھوڑا سا وہ پناہ دے دیتا ہے۔ اور کہف جو ہے، کہف یہ ایسے غار کو کہتے ہیں جہاں رہنے کی جگہ کافی کھلی ہو۔ غار بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور غار جس میں یعنی جس کی جگہ تنگ ہو، جہاں چھپنے کی جگہ تنگ ہو، اس کو غار کہتے ہیں۔ اور کہف جو ہے اس غار کو کہتے ہیں کہ جہاں وہ جگہ خاصی کھلی ہو۔ تو بہرحال تو یہ ہجرت تھی، یعنی دراصل ہجرت اللہ ومن یہاجر فی سبیل اللہ۔ اچھا، جب ہجرت کا تذکرہ ہے تو ایک بات میں بیان کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی ہجرت افضل ہے، ای الہجرت افضل۔ حضور نے جواب کیا دیا، ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تم وہ بات چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناگوار ہو، وہ کام چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناگوار ہے۔ اس ہجرت کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں، خاص طور پہ وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے نا دو، وہ تو بالکل ہی تیار نہیں ہے۔ بیوی کو کوئی بات بری لگی اور وہ غصہ نہ کرے، کسی بھی طریقے سے اس کا اظہار نہ کرے، یا باتیں بند کر دے، بولنا چپ سادھ لے، بولتی لگ جائے اور کھری کھری سنانے لگے، یا اس طرح خاوند کہ وہ یا تو بولنا بند کر دے یا موڈ آف کر لے اپنا، خاوند میاں جی جو ہے۔ تو یہ تو ہم دیکھیں، رب کو جو چیزیں ناگوار ہیں وہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ہمارا تو نہ تو جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے، 2 ہوں یا 3 ہوں یا 10 ہوں، ہمیں تو جنت جانا نہیں ہے۔ یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے اس 2021 کے لوگوں کا۔ اور آپ جس میں بھی ہیں، جس سن میں بھی آپ رہ رہے ہیں، یہ مسئلہ چلے گا۔ لوگ سنبھلنے والے نہیں ہیں، سدھرنے والے نہیں ہیں یہ لوگ۔ یہ مسلمان نفس کی اطاعت اور پوجا سے باز نہیں آئے گا، اگرچہ ہدایت موجود ہے، لیکن ہدایت صدیاں ہو گئی ہم نے ہدایت کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ، تو بہرحال اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے۔ تو از اول فتیۃ الی الکہف، جب چند نوجوان اس غار میں آ بیٹھے، رہنے کے لیے، سونے کے لیے نہیں، رہائش کے لیے۔ اب جو بھی وہاں پانی شانی کھانا وانا، اب کیا مطلب، تھوڑا سا اس کا بھی تو آپ اندازہ لگائیں۔ نہ کوئی بازار، نہ کوئی دودھ، نہ کوئی گوشت، نہ کوئی سبزی۔ اب پہاڑی علاقے میں کون سی سبزیاں ہوں گی؟ اور یہ کوئی آبادی کے علاقے میں غار کا انہوں نے وہ نہیں کیا۔ آبادی سے تو وہ نکل گیا ہے، آبادی سے تو نکل کے آئے، جہاں نہ بازار تھا، نہ کوئی دودھ دہی کی دکان تھی، نہ سبزی کی دکان تھی، نہ گوشت کی، نہ کھانا نہ پینا۔ بہرحال یہ آپ دیکھ لیں، ہمت اور ہونی چاہیے اللہ کے لیے۔ تو آپ قربانی کا بیعت کیا ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ بیعت کا مطلب ہے۔ تو غار میں انہوں نے پناہ لی۔ از اول فتیۃ الی الکہف، غار، اس پہ ذرا غور کریں آپ۔ سونے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو اللہ نے وہ تو 300 سال تو اللہ نے سلا دیا، وہ تو الگ مسئلہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن رہنے کے لیے آئے تھے، ہجرت کر لی انہوں نے کہ ہم نے اس میں نہیں رہنا۔ آگے آئے گا مضمون۔
وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، آیت نمبر 16۔ اور جب تم ان تمام سے قطع تعلق کر لو، الگ ہو جاؤ، اِذِ اعْتَزَلْتُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان سے جنہیں وہ معبود بناتے ہیں، فَأْوَوْا إِلَى الْكَهْفِ، غار میں چل کر پناہ لے لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا، وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے لیے اس کام میں آرام کا سامان۔ یہ ان کا یقین تھا، اور یقین ہونا چاہیے رب پہ۔ ساری کائنات کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری کائنات کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اسباب نہ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نہ ہونے سے ہونے کو نکال دیتا ہے، اور ہونے سے نہ ہونے کو نکال دیتا ہے۔ یہ تو عام بات ہے۔ تو انہوں نے یہ بڑا ایک بہت اچھا جملہ ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، تمہارے لیے اس کام میں آرام کا سامان پیدا کر دے گا۔ بہرحال تو یہ ہوا مسئلہ، غار میں پناہ لینے کا انہوں نے ارادہ کیا، اور اچھا وحیے، اب انہوں نے دعا مانگی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، از اول فتیتو الی الکہف، جب چند نوجوان اس غار میں آ بیٹھے تو انہوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے رب، ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے اس کام میں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کفر کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ سارے لوگ کافر تھے، یہ چند لوگ نوجوان تھے، مسلم تھے، تو انہوں نے کہا بھئی ان کے ساتھ تو ہم رہ نہیں سکتے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ہمارے بعض ساتھی چلے گئے ہیں، یورپ چلے گئے ہیں، یہاں چلے گئے ہیں پیسے کے لیے، اگرچہ باہر جانا کوئی حرام کام تو نہیں ہے، یہاں گھر میں رہ کے ہم کون سے مسلمان ہیں جو وہاں جا کے ہم کافر ہو جائیں گے، یہاں بھی کافر وہاں بھی کافر۔ ہماری بات تو آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں دیکھیں کھانا، ایک یورپی ملک میں آپ جائیں تو وہاں عام طور پہ اذان کی آواز نہیں آئے گی آپ کو، یہاں تو پاکستان میں زبانی آوازیں تو ہم سنتے ہیں نا لاؤڈ سپیکروں سے، اذان کی آواز نہیں آئے گی آپ کو عام طور پہ۔ پھر کھانا، ہوٹلوں میں حلال کھانا آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور پھر شراب عام ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، شراب خانے ہیں کھلے ہوئے، سستی پیو مہنگی پیو۔ پھر عورت، لڑکیاں، آپ جہاں کام کریں گے وہاں لڑکیاں بھی ہوں گی، اور وہاں زنا بالرضا جو ہے وہ کوئی جرم نہیں ہے، زنا بالجبر جو ہے اس پہ قانون حرکت میں آتا ہے۔ دو میاں بیوی راضی، لڑکا راضی تو کیا کرے قاضی، وہاں پہ قانون ہی ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ وہاں عام رواج ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو خیر میرا تو اس سے کوئی خاص وہ لینا دینا نہیں ہے، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، تو باتوں میں ایک بات آ گئی، لیکن یہاں پہ میں رک جاتا ہوں اور تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا،
اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے یعنی ان کو سلائے رکھا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم